کر سکتا ہے. کیونکہ ہمارے ہوتا یہ کہ جب کوئی محفل کی طرف آ رہا ہو نماز کی طرف تو بعض اوقات بری صحبت جو ہوتی ہے نا دوستوں کی وہ اسے تانے دیتے ہیں، شیطانی وسوسے ڈالتے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی بس ایک رات بیٹھنے سے تیری کون سی معافی ہو جائے گی، تیری حرکتوں کا ہمیں نہیں پتا تو کیا کیا کرتا ہے. یہ دوست ہوتے ہیں جو جانتے ہوتے ہیں کہ تو جائے گا تو ایک رات میں تیری معاف، 2 دن نماز کیا پڑھ لی تو اپنے آپ کو بدنی ولی سمجھنے لگا. بعض اوقات انسان مایوس ہو کر یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں لوٹ جاتا ہے اور معافی تک نہیں آ پہنچتا. وہ کہتے ہیں میں تو واقعی کوئی بہت بڑا مجرم ہوں، میری تو معافی ہو نہیں سکتی. یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، اس لیے میں نے ابتدا یہاں سے کی ہے کہ بنی آدم کا ہر انسان خطا کر سکتا ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں. لیکن آگے جملوں میں غور فرمائیے گا، فرمایا خیر الخطائین التوابون، فرمایا بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے میں جلدی کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. ہو گئی نا غلطی، ہو گیا نا گناہ، اب دیر کس بات کی ہے؟ وہ تو اس کی رحمت پکار رہی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان کی باتوں میں نہیں آنا، شیطانی وسوسوں میں نہیں آؤ، اللہ کے حضور اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف فرما دے گا. کیسے معاف کرے گا؟ اب جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اگر آپ تک پہنچی نا تو فیض محمدی کے صرف در و دیوار نہیں گونجیں گے، آج پورا علاقہ گونجے گا کہ آج اللہ کے بندے اللہ کی رحمت پہ جھوم رہے ہیں. ذرا غور فرمائیے گا اس حدیث مبارکہ کے، میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اللہ کرے کہ جملے آپ تک پہنچا سکو. یہ مفہوم محبوب علیہ السلام کا فرمان سنیے ذرا، جھومیے ذرا اپنی قسمت پر. محبوب علیہ السلام نے فرمایا توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. نہیں سمجھا سکا، شاید آپ کو نہیں سمجھا سکا، میری بات پہنچی نہیں. ہم تو یہ سوچتے رہے کہ یہ میرا گناہ وہ نا جتنا بھی بڑا پاپی ہو، جتنا ہی بڑا مجرم ہو. حضور فرما رہے ہیں توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایسی رب کی رحمت. اب 19واں پارہ سنیے میرے رب نے کیا فرمایا، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اگر اس آیت کریمہ کا ترجمہ مفہوم آپ نے سمجھ لیا نا تو آپ وجد کرتے رہ جائیں رب ہے کتنا مہربان. ذرا غور فرمائے، فرمایا جس نے توبہ کی، رسمی توبہ نہیں کہ ابھی توبہ کی صبح سے سارے دھندے وہی ہیں، ابھی ہم ارادہ کر کے آئے تھے کہ آج معافی مل جائے، کل سے نہیں کریں گے، کل سے پھر سب کچھ وہی ہو رہا ہے، تو یہ معافی نہیں ہے. معافی وہ ہے ندامت، شرمندگی، احساس، رجوع اللہ کے حضور، اپنے گناہوں پہ باقاعدہ شرمندہ ہونا اور عزم مصمم کرنا کہ آج کے بعد پھر یہ گناہ نہیں کروں گا. اس کو معافی کہتے ہیں. جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور سامنے ایک شخص نوجوان گزر رہا تھا شراب کی بوتل لیے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس کیا ہے. اس دوران لمحہ دیکھیے گا، ادا کرے آپ کو سمجھا سکوں، اسی دوران اس نوجوان نے جن کے پاس شراب کی بوتل تھی، حضرت عمر کو دیکھا تو کانپنے لگا اور اس نے شراب کی بوتل اپنی بغل میں لی اور رب کے حضور دل ہی دل میں رجوع کیا کہ مولا آج عمر سے بچا لے، آئندہ شراب نہیں پیوں گا. اتنی سی دیر تھی. اللہ کرے میرے جوانوں آپ میرے دوستوں کی بات سمجھ، اتنی سی معاملہ، میں تو صرف مثال دے رہا ہوں سمجھانے، اتنی سی دیر لگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا ہے؟ اس کے کپ کپاتے اس کی زبان سے نکلا کہ حضور سرقہ ہے. لیکن آگے بھی تو حضرت عمر تھے نا، کہا چادر ہٹاؤ. اب اس نے ڈرتے ڈرتے چادر ہٹائی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. جب وہ شراب کی بوتل نکالی تو وہ سرکے میں بدل چکی. یہ اللہ کی رحمت. تو توبہ تو کر، فرمایا تو توبہ کر، تو سے اللہ کے حضور آ کے معافی تو مانگ اور دیکھ پھر اللہ کیسے مہربانی فرماتا ہے. سچے دل سے توبہ، رسمی نہیں، ایک لمحے میں وہ شراب سرکے میں بدلی. فرمایا الا من تاب، جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا، نیک اعمال شروع کر دیے. یعنی کل سے پھر نماز کی پابندی ہو جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی ہو جائے، درود پاک کا پھر ناغہ نہ ہو، استغفار کی کثرت ہو جائے، دل دکھانا چھوڑ دیں. اب آج کے بعد ماں باپ کی فرما برداری ہو جائے، پراپر طریقے سے چلے. انعام کیا ملے گا؟ ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، زندگی کے 20 سال 30
20 साल 40 साल 45 साल 50 साल 60 साल गुनाह में गुजरे हैं, आज इत्तिफाक से महफिल में आना हुआ, फिर क्या होगा? फरमाया परेशान नहीं होना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मायूस क्यों होता है? फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, सुनिएगा और अपनी किस्मतों पे रश करे और अल्लाह की रहमत सुनेंगे तो ये पूरा मजमा फजल में आ जाएगा। वो मेहरबान कितना है। फरमाया तुमने सच्चे दिल से तौबा कर ली, नेक अमाल शुरू कर दिए, मौला वो जो पहले हमने गुनाह किए हुए, फरमाया फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, घबराना नहीं है, हमने तुम्हारे सारे गुनाहों के वो जो फाइल थी ना, वो सिर्फ माफ नहीं की है, बल्कि उस पूरी फाइल को हमने जितने गुनाह थे नेकियों में बदल के हम तुम्हें इज्जत भी अदा करें। आओ तो सही मेरी बात कहा, मैं मुझसे माफी तो मांगो, मेरे पास आओ। कुरान कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया अपने रब्बे करीम के बारे में। अल्लाह कुरान में फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे के क्या करेगा? रहमत हक बहाना नहीं जोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती है। आप उठाइए बुखारी शरीफ एक तवाइफा, एक गुनाहगार औरत है और उसने एक प्यासे कुत्ते को तड़पता देखा था। नौजवानों किसी भी नेकी को मामूली नहीं समझना चाहिए। हम समझते कि नहीं यार इस छोटी सी नेकी से क्या होगा। उसने कुत्ते को प्यासे को तड़पता देखा, सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, उसने किसी तरह अपने दुपट्टे के जरिए से पानी निकाला और उस प्यासे कुत्ते के मुंह में डाला, चंद कतरे उस कुत्ते के मुंह में गए। अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने इस अदा की वजह से उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया।